سب ٹھیک ہے. آپ لوگ ہمیں اتنے عزیز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں, صحت مند رہیں اور ہر صبح کا آغاز ہمارے ساتھ کریں, سٹی 41 کے ساتھ کریں. اینڈ آف کورس ہماری روایت ہے, ٹریڈیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو موسم کی صورتحال ہم نے لازمی طور پر بتانے ہوتے. تو جی بات کرتے ہیں آج کی ویدر اپڈیٹ کے حوالے سے. آئندہ 24 گھنٹے میں اگر موسم کی بات کریں تو کم سے کم 30 ڈگریز اور زیادہ سے زیادہ 46 ڈگریز ٹمپریچر رہے گا. اس کے علاوہ بارش کی بات کریں تو صرف 10% چانسز ہیں کہ بارش ہوگی, اور ہوا کی بات کریں تو 11 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چلے گی. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں جو ہمارا لوئسٹ ٹمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا اسی ہفتے میں کہ 26, 27, 28 سے اب 30 پر ہم لوگ آ گئے, اور آنے والے دنوں میں زیادہ ہی ہونے والا ہے, انٹل انلیس ہم لوگوں کو کوئی بیچ میں تھوڑا بہت پیریڈ مل جائے بارش کے لیے. ضروری ہے اپنا دھیان رکھیں, ہائیڈریٹڈ لازمی طور پر رہیں, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ڈرنکس انجوائے کریں. اور اسکن کا خیال, مجھے اپنی اسکن کا مجھے اچھا لگتا ہے خیال رکھنا, تو میں تو یہی کہوں گی کہ سن اسکرین چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں, بچے بڑے سب لوگ لازمی طور پر سن اسکرین کا استعمال ضرور بالکل. اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ, اب جتنا ٹمپریچر بڑھ چکا ہے اور جو صورتحال ہے شہر فیصل آباد کی, تو دوپہر کے وقت میں خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ ٹریول کرنے سے موٹر بائک کے اوپر یا سائیکلز کے اوپر گریز کریں, کیونکہ ٹمپریچر 46 ڈگری تک جانے کا آج امکان ہے. اور اتنے زیادہ ٹمپریچر کے اندر ہیٹ سٹروک اور لو جو ہے وہ چلتی ہے. اس سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں تو منہ اور سر کو ڈھانپ کے نکلیں, تاکہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے آپ کی باڈی کے اندر نہ ہو. اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں, پانی پئیں اور زیادہ سے زیادہ لیمنیٹ کا یوز کریں. اس سے آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی بھی ہوتی ہے اور ہائیڈریٹ بھی رہتی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. روزانہ کی بنیاد پہ جیسا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے اسے ضائع مت ہونے دیں. سٹی 41 کا پلیٹ فارم ہمیشہ ان ٹیلنٹڈ لوگوں نے یوز کیا ہے جن کے اندر ٹیلنٹ تو موجود ہوتا ہے, لیکن ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کا لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہوتا. اور وہ پلیٹ فارم ہمیشہ سے شہر فیصل آباد کے اندر اگر کسی نے پرووائڈ کیا ہے تو وہ ہے سٹی 41. تو جناب اپنی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جاتا ہے. آپ کے اندر ایکٹنگ کا اسکلز ہیں, آپ کے اندر پینٹنگ کے, آرٹ کے یا کسی قسم کا اسکل موجود ہے, تو اس کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں. یہی نہیں, آپ کی برتھ ڈے سیلیبریشنز یعنی آپ کی خوشیوں کے اندر بھی ہم اپنے اسٹوڈیو سے شامل ہوں گے. طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی برتھ ڈے کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے سیلیبریشن کی ہمیں واٹس ایپ کریں گے اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جاتا ہے. تو آج سانول اسماعیل ہیں جناب جنہوں نے اپنی سالگرہ کی ویڈیو ہمیں واٹس ایپ کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی a very very happy birthday to you سانول. تھینک یو, آپ نے ہمیں ویڈیو بھیجی اور ہم لوگوں کو اپنی خوشی میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریشن کے اندر شریک کیا. اللہ تعالیٰ سے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا, بچے بہت پیارے ہوتے ہیں نان, اور کیوٹ بھی ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے نا مطلب ان پہ غصہ بھی نہیں آتا ہے آپ کو. آپ ان کو دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو اچھا چلو جو کرنا ہے ایک دفعہ کر ہی لو, کوئی کچھ نہیں کہنے والا. زندگی کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور بچے جتنی مرضی شرارتیں کریں, ان کی شرارتوں پہ غصہ آنے کے بجائے ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے. فاطمہ ویسے آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں؟ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. اور گولو مولو سے جیسے پیارے پیارے بچے ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں وہ تو بہت خوبصورت لگتے ہیں. تو جی اور زیادہ ویڈیوز بھیجیں, اور زیادہ ویڈیوز ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ ہمیں ہمارا موڈ نا اچھا ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں جیسے ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہمارا موڈ اچھا ہو گیا. بالکل بالکل. تو جی اسی لیے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشیاں جو ہیں وہ عطا کرے. اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ حنان نے مینشن کیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, آپ لوگوں کی آواز بننا ہے, آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو اسی لیے جی اور ٹیلنٹ کی ویڈیوز لازمی بھیجیں. آج ہمیں عبدالرحمان نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, بہت ہی اچھی آواز. عبدالرحمان, آپ نے بڑا اچھا گانا گنگنایا, لیکن اچھا اس طریقے سے گنگنایا کہ سر میں اگر تھوڑا آپ آگے پیچھے بھی تھے لیکن بڑے دل سے گنگنایا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ اپنی کوئی کسی قسم کی فیلنگز ہیں جو کہ شیئر کر رہے ہیں. اور جی کانفیڈنس بڑا ضروری ہے حنان, کوئی بھی کام کریں کانفیڈنس کے ساتھ کریں تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر اسکپ ہو جاتی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں غلطیاں کر کے ہی آپ سیکھتے ہیں. اگر آپ غلطیاں نہیں کریں گے اور سیکھیں گے نہیں, اور اگر آپ کوئی کام چھوڑ دیں گے کہ جی میرے سے نہیں ہو پائے گا, میرے سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں, تو جی آپ کبھی اس چیز کو سیکھ نہیں پائیں گے. تو غلطیاں کریں اور سیکھتے رہیں, اور مزے مزے کی ویڈیوز ٹیلنٹ کی ہمیں بالکل ہمیں سینڈ کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کا ٹیلنٹ دنیا کے آگے رکھتے رہیں. اور یہ فیصلہ کہ آپ کتنے پاپولر ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ آڈینس کے ہاتھ میں ہے. تو آڈینس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کون سی ویڈیو کتنی پسند آئی. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. فاطمہ, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک پھل ایسا ہے جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اٹس ایکچولی مائی فیوریٹ فروٹ. اور اوپر سے گرمیاں آ چکی ہیں, اور میرا خیال ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی جو تھوڑا سا کچا والا آم ہوتا ہے نا اس کا ملک شیک بنا کر تو پینا انہوں نے ابھی. ہماری مراد آم سے ہے جناب. بہت ساری
ساری اقسام کے جو ہے وہ آم ہمارے ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اس کا ٹیسٹ اس قدر لذت بھرا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایکسپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے فاطمہ, آپ نے آج یلو کلر کا ڈریس پہنا ہے, تو یہ آم سے محبت کرنے کا ایک منفرد طریقہ مجھے لگ رہا ہے. ہاں جی, ایک طرح سے ہے, بیکاز سمر ہے اور سمر کے اندر فریش کلرز اچھے لگتے ہیں, برائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں, تو میرا دل کیا کہ میں آج مینگو کی بات کرنی ہے تو یہ مینگو کی بات کرنی ہے تو میں مینگو کلر کا نا, مطلب اٹس ناٹ لٹرلی مینگو کلر, لیکن قریب ہمیں مل گیا, ہم نے مینج کر لیا. اچھا جناب, آج اس دفعہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ مینگو کی جو کراپ ہوگی, جو فصل ہوگی, جو اس دفعہ پیداوار ہوگی وہ بمپر کراپ ہوگی, یعنی بہت زیادہ پیداوار ہوگی پچھلے سال سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1.5 ملین ٹن جو ہے یہ اس دفعہ مینگو لیا جائے گا ملک پاکستان سے, جسے خاص طور پہ $127 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آئی ہے, ایکسپورٹ کیا جائے گا, اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب یہ آم ہوں گے جو کہ ایکسپورٹ کیے جائیں گے. اور ملک پاکستان میں بھی اس کا استعمال تواتر سے کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انور رٹور ہو, چونسا ہو, لنگڑا آم ہو, اتنی اقسام ہیں کہ ہر قسم کا ایک اپنا منفرد ٹیسٹ ہے, اور اس ٹیسٹ پہ صرف اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ فدا ہے. ہمارے ہاں آم اتنے تواتر سے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن آپ جب باہر جاتے ہیں تو 2 آم کی پیکنگ, ایک آم کی پیکنگ بڑے خوبصورت طریقے سے کی ہوتی ہے, اور لوگ وہاں پہ اس پھل کو کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. اور حنان بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں ٹو بی آنیسٹ, لیکن کیونکہ ہمارے تو اسٹیپل ہے ایک طرح سے آم سمرز کے اندر, تو دور دور دکانوں پر جا کر ڈھونڈنا پڑتا تھا, لیکن اچھا اتنا لگتا ہے کہ وہ بھی اٹس ورتھ دا ہیسل, اسی وجہ سے باہر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی لازمی طور پر آم کو بہت پسند کیا جاتا ہے. حنان, یہ تو ہوگی مینگو کی بات, لیکن اب ہم آج کا جو ہمارا ایکچوئل سبجیکٹ ہے جس پر ہم لوگ بات کریں گے, جو موضوع ہے آج کا, اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. یوم تکبیر آج پاکستان میں منایا جا رہا ہے, ایک خاص وجہ ہے اس کی حنان, کیونکہ آپ اٹامک کمیشن میں کام کر چکے ہیں. I'm pretty sure کہ میرے سے بہتر طریقے سے آپ اس پہ الیبوریٹ کر سکتے ہوں. بالکل جی, آج کیونکہ 28 مئی ہے جو کہ یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے, اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دن پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی طرف کوئی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ جو ہے وہ نوچ دی جائے گی. لیکن یہ اٹامک پاور اگر پاکستان بنائے تو صرف اور صرف اپنی حفاظت کے لیے. پاکستان کبھی بھی کسی پہ جو ہے اٹامک وار کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن صرف اپنے بچاؤ کے لیے, کیونکہ انڈیا کی جانب سے 1974 کے اندر جو اٹامک دھماکے کیے گئے تھے, اس کے بعد یہ اعلان تھا کہ پاکستان کو شاید دبا کے رکھا جائے گا, لیکن پاکستان کی طرف سے بھی نیوکلیئر پاور بننے کے لیے کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا, اور الٹیمیٹلی 1998 کے اندر 28 مئی کو پاکستان نے آخرکار چاغی کے مقام پہ دھماکے کیے, اور دھماکے کرنے کے بعد 5 کامیاب ترین دھماکے کیے, اور دنیا کے نقشے پہ ایک اٹامک پاور کی حیثیت سے ابھرا. آئی تھنک وہ ایک بہت ہی سگنیفیکینٹ مومنٹ تھا ہماری ہسٹری میں, جس نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور جو ہے ڈکلیئر کر دیا پوری دنیا کے سامنے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی نے بھی اگر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنی تھی تو وہ ڈر کر وہ نہیں کر سکے. اور ہمارا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی جو کہ جن کی وجہ سے, جن کی مرہون منت ہمارا ملک پاکستان جو ہے اٹامک پاور بنا, ان کے انٹرویوز جب سنتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے روشن ممار اس طرح کے ہیں ہمارے ملک سے. اور فخر محسوس ہوتا ہے حنان, کیونکہ ایز اے پاکستانی ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ پاکستان پر ایٹ سم پوائنٹ شاید کوشش کرتے پاکستان سے کسی نہ کسی طرح کے کانفلکٹ میں آنے میں, لیکن کیونکہ ناؤ وی آر اے نیوکلیئر پاور, اور بہت سارے لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا. بالکل 1987 کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بتا رہے تھے کہ انڈین جرنلسٹ کے ساتھ غالباً ایک گفتگو چل رہی تھی, ایک انٹرویو چل رہا تھا, جس کے اندر انہوں نے بڑا پریشرائز کیا کہ سنا ہے کہ پاکستان وار ہیڈ بنانے جا رہا ہے اور اٹامک پاور بننے جا رہا ہے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے آگے پورٹرے کیا جائے کہ اگر پاکستان اٹامک پاور بنتا ہے تو یہ دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. تو تنگ کرنے پہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی حد تک ان کو بتا دیا کہ انٹرویو کے اندر کہ ہم نے اس پہ کافی حد تک کام کر لیا, جس کے بعد ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں حرام ہو گئی تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب دھماکوں کا وقت تھا, 28 مئی کا دن تھا, تو چاگی کے مقام پہ دھماکے کیے گئے, تو جب دھماکہ سٹارٹ ہوا
تو زمین کیونکہ لرز کھاتی ہے. سب سے پہلے نعرہ جو لگایا تھا وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے لگایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ابھی دھماکوں کی آواز وہ جو ویوز تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے, لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو اس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ پتہ چل گیا کہ جب بھی اٹامک دھماکہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے زمین جو ہے وہ لرز کھاتی ہے. وہاں پہ جب لرز کھائی تو پھر نعرے جو ہے وہ گونجنا شروع ہوئے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب 5 دھماکے کیے گئے, جو منظر وہاں پہ تھا, تو میں نے تو وہ ریکارڈنگ بھی سنی ہوئی ہے جو کہ خاص طور پہ اس روم کے اندر جس طرح سے فلک شگاف نعرے لگائے گئے تھے یوم تکبیر کے دن, اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ملک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا. تو ہمارے ساتھ آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے سکندر صاحب, بالکل بالکل ہمارے گیسٹ بھی ساتھ ہیں, اور میں اس لیے چاہتی تھی کہ حنان آپ جو ہے اس پر بات کرو, کیونکہ میں دیکھ سکتی تھی کہ آپ اتنا اسمائل کر رہے ہو اور آپ اتنے خوش ہو کر پراؤڈ ہو کر جو ہے بتا رہے تھے. بالکل, ہمیں کیونکہ فخر ہے اس ملک پہ, ہم اس ملک سے, اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے جوان جو ہیں اس مٹی کو. حنان آج بہت ہی, اور بالکل ہونا چاہیے پیٹریوٹک, اور اسی لیے ہم نے حنان, کیونکہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کے لیے. بہت ساری انفارمیشن جو ہماری نیکسٹ ینگر جنریشن ہے ان کے لیے بہت ساری باتیں جو ہیں آج ہم کریں گے, اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ کرا دیں. بالکل جی, سکندر ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر تعلیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ دان بھی ہیں, تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا اور کب اس چیز کی بنیاد ملک پاکستان کے اندر رکھی گئی, کتنے سال لگے ہمیں نیوکلیر پاور بننے کے لیے. تو سکندر صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. سکندر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا ڈیٹیل سے شروع سے لے کے آخر تک تمام کہانی جو ہے اسے ایلیبوریٹ کریں. جی انال, تھینک یو. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو جمعہ مبارک, اور 28 مئی کا یہ جو دن ہے, جس طرح آپ نے وضاحت کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی, طاقت دی کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر کر چکے ہیں, اور یہ جتنا بھی کریڈٹ ہم اپنے سائنسدانوں کو, اپنی ساری حکومتوں کو, اور وہ لوگ کوئٹہ لیبارٹری کے جو اس سے متعلقہ تھے, ان سب کو بہت زیادہ مبارکباد, اس لیے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ سکون کی نیند سوتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی, اگر یہ ہمارا بام نہ ہوتا تو اب جو مودی کے حالات ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا. بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین کے لیے یہ جو یوم تکبیر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب دن ہوتا ہے, اور تکبیر بھی عربی کا لفظ ہے, اور یہ مؤنث ہے, اگر گرامر میں آپ دیکھیں اسم ہے یہ, اور اس کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ اکبر کہنا. جب نماز میں بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے, تو بہت سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یا اللہ اکبر کہنا. اب 28 مئی 1998 میں ہم نے 5 دھماکے کیے, جو 12 مئی 1998 میں انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے, اس کے جواب میں ہم نے یہ کیے. اور شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہے, کچھ کو نہیں پتہ, کہ ہماری گورنمنٹ نے, ہماری بہادر پاک فوج نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم نے 6 کرنے, اور 6 کیے بھی. 6 کیے بھی, 2 دن بعد ایک اور کیا. 30 مئی کو خزدار میں, یہ چاگی کے پہاڑ ہیں, راسکو بیسیکلی پہاڑ ہے جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں, کہ چاگی تو ڈسٹرکٹ ہے نا, تو وہاں پہاڑیاں ہیں. یہ چاگی ڈسٹرکٹ جو ہے نا, اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ بھی لگتی ہے اور ایران کے بارڈر کے ساتھ بھی لگتی ہے. تو وہ سیفسٹ پلیس تھی ہمارا, چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک کیمیکل چینج بھی آتا ہے اس جگہ پہ. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ زمین تو فورس سے تھر تھرائی نا, لیکن جو کیمیکل یہ یورینیم ہوتا ہے یا پلوٹونیم ہوتا ہے تو وہ پہاڑی کی رنگت بھی چینج کر دیتا ہے. تو ہمارے سائنسدانوں نے, ہماری ملٹری نے, ہمارے سیاستدانوں نے, سب لوگوں نے ایسی سیفسٹ پلیس چوز کی کہ کوئی ہیومن, کوئی اینیمل, کوئی نقصان نہ ہو. تو اللہ پاک نے بڑا احسان کیا کہ جو 3:16 28 مئی کے دن, یہ دوپہر کو یہ 5 دھماکے ہم نے کیے. اور پوری جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, ہم پاکستان کا نہیں کہہ رہے, پوری رپورٹس ہیں, اور آج تک الحمدللہ کہ جتنا سیفسٹ یہ ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے
وہ شاید انڈیا کا بھی نہیں. بالکل, اور یہ بڑا ڈیٹیل سبجیکٹ ہے, اور آج کا دن جو ہے ہم اسی موضوع پر مزید بات چیت ضرور کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے پاکستان نیوکلیر پاور کس طرح سے بنا, کیا بیہائنڈ دا سینز ہوتا رہا جس کے بارے میں عام پبلک کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے. سکندر ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان نے جب یہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے جس کے بعد نیوکلیر پاور ہم ڈکلیئر ہوئے تھے, ہم نے کوشش کی کہ سیف رکھا جائے, چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جانور ہوں, سب کو سیف رکھنے کی کوشش کی جائے. تو آگے بھی کہانی آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. اچھا, ایک تو فاطمہ یہ ہمارے ناظرین اکثر سوال کرتے ہیں, خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس, کہ یہ عام جو جسے ہم کنونشنل بام کہتے ہیں, روایتی جو بام ہے, اس میں اور ایٹم بام میں فرق کیا ہے. تو یہ میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو عام کنونشنل ویپن یا بام ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے یہ پسٹل کی گولی ہوتی ہے, یا جو ایک کارتوس ہوتا ہے, ایک پکی اسے گولی ہم کہتے ہیں. اس کو آپ بڑا کرتے جائیں گے تو وہ بم ہے, وہی شیپ ہے اس کی, وہی اس میں ایمونیشن یا بارود ہوتا ہے. یہی جو عام طور پہ ہم پوٹاش یا امونیم نائٹریٹ ہوتا ہے کنونشنل بام. پسٹل کی گولی کو آپ 10 فٹ بڑا کر لیں, موٹا کر لیں, تو یہ عام بم بن گیا. اچھا, اس کا جو اس میں کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے, ایک دفعہ آپ نے اس کو چلا دیا, ایک دفعہ یہ بلاسٹ ہوگا, ختم ہو جائے گا. جیسے کوئی بھی آپ بارود, کوئی یہ چھرلی پٹاخے چلاتے ہیں تو ایک دفعہ وہ کرتے ہیں تو ختم ہو گئے. یہی یہ کنونشنل بام ہوتا ہے. جو نیوکلیر بام ہوتا ہے اس میں جو بلاسٹ ہوتا ہے نا, اس میں یوز جو ہوتا ہے بارود وہ ہوتا ہے یا تو یورینیم ہوتا ہے یا پلوٹونیم ہوتا ہے. تو وہ دھماکے ہوتے جاتے ہیں, چین ری ایکشن جسے کہتے ہیں, ہوتے جاتے ہیں لگاتار. یہ نہیں کہ ایک دفعہ پھٹا اور بس ہو گئے. اچھا, جب تک, اب وہ سوال ہے کہ وہ دھماکے پھر ہوتے جاتے, بند کیسے ہوتے؟ جب وہ فضا میں کوئی بھی پارٹیکل جس کو اس کی ریز ٹکراتی ہیں نا, جب تک اسے ملتا جاتا ہے وہ بلاسٹ ہوتا جاتا ہے. تو اس میں اور اس میں, اور اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. جو ایٹم بم ہے مثلا آپ کو پتا کہ 100 سینٹی گریڈ پہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں یہ اللہ نہ کرے ہیروشیما میں ناگاساکی, یہ 2 ہی ہوئے ہیں دنیا میں, جہاں یہ بلاسٹ ہوتا ہے وہاں ٹیمپریچر کتنا ہو جاتا ہے, 4000 سینٹی گریڈ. سورج کی ہر چیز, مطلب جو میٹلز ہیں وہ پگھل جاتی ہیں. اور ابھی ہیروشیما 75 سال تک وہ اس میں کچھ نہیں ہوا. اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل انسانوں کے اندر جو جنریشن بائی جنریشن وہ اسٹک اراؤنڈ کرتے. جی, یہ سمپل سا ڈفرنس ہے ان میں کہ وہ بار بار بلاسٹ کرتا ہے, بار بار. میں یہاں پہ لازمی طور پہ اپنی پاک فوج جو ہے اس حوالے سے لازمی طور پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. اسکندر صاحب بتائیے گا, نو ڈاؤٹ پالیٹیشینز کا سب کا بہت کنٹریبیوشن رہا, لیکن میرا یہ ماننا ہے, یہ میری ذاتی اقتراح ہے, کہ اگر پاک فوج نہ ساتھ دیتی اس طرح سے جس طرح سے انہیں دینا چاہیے تھا, تو آج پاکستان اٹامک پاور نہ بن پاتا. میرے اس ملک کے ان سپوتوں کو سلام ہے جن کی دن رات کی محنت اور جوش و جذبے کی وجہ سے آج ملک پاکستان جو ہے وہ اٹامک پاور بنا. ہماری پاک فوج کو سلام ہے جن کی وجہ سے ہمیشہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں کبھی پاکستان کو میلی آنکھ سے انہوں نے دیکھا, اور ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے لازمی طور پر یہاں پہ گفتگو کی. جی انان, یہ ایک تو میں ناظرین کو بتاؤں کہ جس سائٹ پہ یہ بلاسٹ ہونا تھا اس میں کتنا رسک تھا, یہ میں اور آپ وضاحت نہیں کر سکتے, نہیں جانتے. اور جہاں ہائیسٹ رسک تھا نا وہاں ہماری پاک فوج کھڑی. واہ واہ واہ. کسی کو نہیں پتا تھا کہ, آپ کو پتا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے آن ریکارڈ کہا کہ میں تو ملک سے بھاگ گیا, کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا, کو بٹن غلط دب گیا. تو جہاں ہائیسٹ رسک تھا وہاں ہمارا فوجی کھڑا تھا. واہ واہ واہ. اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہونا کیا, سوائے جو ہمارے وہ اسپیسیفک جو سائنسدان تھے نا, انہیں پتا تھا کہ انٹینسٹی یہ ہوگی, ٹیمپریچر یہ ہوگا, سرٹن جو امیجیٹ وہ فزیکل چینج ہے وہ یہ ہوئے گی. لیکن عام بندوں کو کوئی پتا نہیں تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی فزیکلی یہ ہماری پاک فوج کی ٹریننگ ہے کہ وہ فکر ہی نہیں کرتے
میں نے مطلب اس حوالے سے کچھ ڈفرینٹ آفیسر سے بات کی کہ تمہیں ڈر کا کیا فیکٹر ہوتا ہے. وہ کہتے جب پاک فوج میں آگے پھر ڈر پیچھے رہ گیا. وہ ڈر جو ہے وہ ہمارا اب ساتھی نہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے پاک فوج کے ہر سپاہی ان کے تمام افسران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت تندرستی دے ان کو, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ہمارے فوجی چاہے بہت سارے ملکوں سے کم بھی ہوں لیکن جرت میں دنیا کے نمبر 1 فوجی. یہ ہے ہی ہمارا کمال ہی جرت ہے. جب آپ اسلحے کی بات کرتے ہیں, ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے پاس لیٹسٹ سب کچھ ہے, آپ کو پتہ ہے. نمبر کی بات کریں, ہمارے اگر 1 فوجی ہے تو ہم دشمنوں کے شاید 1 کے مقابلے میں 10 ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان ہے اور جرت ہے, اور یہی ہے ہمارا سرمایہ, یہی ہمارا ہتھیار ہے. تو اللہ پاک ہماری پاک فوج کی یہ جو جرت ہے نا اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے, اس میں اضافہ کرے. تو میں آ جاتا ہوں جو ہماری ایٹم بم بنانے کی کہانی ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا 1953 میں. 1953 میں ہمارے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان, انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ ایک معاہدہ کیا کہ ہم ایٹم فار پیس چاہتے ہیں. ایٹم فار پیس کا مطلب یہ ہے کہ ادر دین ویپن یہ بہت سارے کام آ رہا ہے, میڈیکل میں ہے, پاور جنریشن ہو رہی ہے. تو اٹامک انرجی کمیشن 1953 میں ہی بنا تھا, جس کا مقصد ایٹم فار پیس تھا کہ یورینیم سے, ایٹم سے ہم انسانی بہتری کے لیے جتنے کام لے سکتے ہیں وہ. اب دیکھیں 1953 میں جو اٹامک انرجی کمیشن ہمارا بنا اس کا مقصد کیا تھا. یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات بتائی کہ ہمارا کبھی بھی یہ ڈسٹرکشن تباہی کا نہیں معاملہ تھا کہ ہم نے پاور جنریشن کرنی ہے, ہم نے اس میں ایگریکلچر میں ہیلپ لینی ہے, میڈیکل میں اس کی ہیلپ لینی ہے. اب یہ ہمارا اٹامک انرجی کمیشن بن گیا اور پہلی ہماری ترجیح یہ تھی کہ ہم پاور جنریشن پہ جائیں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہم نے پہلا ایٹمی بجلی گھر بھی بنایا تھا 1972 میں. اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ ہمارا ہمسایہ, مشرقی ہمسایہ, جو پہلے دن سے ہی علاقائی تھانے داری کا خواہشمند تھا, آج بھی شاید ہے, تو اس نے ٹائم ٹو ٹائم شرارتیں شروع کر دیں. اور پھر 1972 میں جا کے ہمارا ایک ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک بریک تھرو آیا یا ایسا واقعہ ہوا کہ کینیڈا کا ہمارے ساتھ جو معاہدہ تھا نا پیسفل نیوکلیر انرجی کا, وہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا 1972. اور آگے چل کے 1974 آ گیا جس کا آپ نے حوالہ دیا, 18 مئی 1974. یہ پوکھران ہے ان کا, راجستھان تو سب نے سنا ہوا ہے, ہمارے پنجاب اور صوبہ سندھ کے ساتھ ان کی یہ ریاست ہے صوبہ راجستھان, وہاں کا صحرا ہے. صحرا تو آلموسٹ سارا ہی ہے لیکن پوکھران خاص جگہ ہے. 18 مئی 1974 میں انڈیا نے پہلا وہاں دھماکہ کیا, اور وہ جسے ان کالڈ فار تھا, کوئی اس کی ضرورت ایسی نہیں تھی کہ ہمارے ہاں 1971 میں انہوں نے اتنی منورنگ کی تھی مشرقی پاکستان کے ساتھ, تو اگریشن تو ہم نہیں کر رہے تھے نا. یہ دنیا کو پیغام تھا ان کے عزم کا کہ وہ کیا چاہتے. اگریشن ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے, اور انہوں نے ابھی مودی صاحب نے بھی سب کے سامنے کہا کہ ہم نے وہ کام کیا تھا. تو اگریشن تو انفیکٹ ہمیں کرنا چاہیے تھی, یہ تدبیریں ہمیں لینی چاہیے تھی, لیکن ان کالڈ فار جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے مئی کے مہینے میں 1974 میں یہ دھماکہ کر کے ہمارے لیے وہ خطرے کی گھنٹی جو تھی وہ بجا دی. اور ہمارے لیے پھر آگے کچھ نہیں تھا کہ اگر, اور جب 1974 کا دھماکہ ہوا ہے تو ہمارے لیے میسج آنے شروع ہو گئے, اور ہمارے ایکس پریمیئر ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہنا پڑا, یہ ساری ریکارڈ پہ باتیں ہیں, کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو 1974 سے پھر یہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر ہمارے گریٹ ہیرو, یہ میٹلرجی کے انجینئر ہیں, ہالینڈ میں کام کر رہے تھے یورینیم کے اوپر. چھٹیوں میں یہ آتے تھے گرمیوں ادھر, تو انہوں نے آ کے پوچھا, تو وہ ابھی ابتدائی کام تھا. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر, وہ ساری کہانی ہے. اور جو بھی گورنمنٹ آئی ہے, میں اس حوالے سے بڑا خوش ہوں کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے ان کے بڑے ایشوز ہوں گے, اس میں معاملے میں سٹانس کلیئر, بہت اچھا. جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے بڑھ چڑھ کے ہمارا جو نیوکلیر پروگرام تھا نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, جتنا کچھ کر سکتے تھے. ایون محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ, وہ نیوکلیر پروگرام پہ, میں جو کہ تاریخ کا طالب علم اس حوالے سے, میزائل پروگرام پہ جتنی وہ سنجیدہ تھی, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں,
ہر گورنمنٹ نے، غلام اسحاق خان مرحوم نے، سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ہم پاکستانی قوم جو ہے اس حوالے سے تمام ہی گورنمنٹ کے یا جو متعلقہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے بہت شکر گزار ہے۔ 74 سے آنورڈ 1-2 سال کا لیپس ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی، پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ تو لیٹ کر رہے ہیں، تو پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ لے لیں، لیکن اس پروگرام کو 74 میں پھر ہوٹل یہ لیبارٹری قائم ہوئی تھی، اور یہ پھر پروگرام آگے چلا گیا۔ اور پھر وہ ڈیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر، ڈاکٹر سمر، مبارک مند، یہ وہ لوگ تھے جو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم ایٹ رسک تھے، تو انہوں نے بڑا اچھا میچور کر لیا تھا۔ یہ 87 کی جو آپ بات کریں، میری ڈیٹیل میں مشاہد حسین صاحب سے بات ہوئی کہ وہ جو 1987 میں بھارتی اور پاکستانی فوجیں آمنے سامنے تھیں، پھر وہ کرکٹ ڈپلومیسی بھی ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، وہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور پھر وہ راجیو گاندھی کو جنرل ضیاء الحق نے جو بات کہی تھی واپس آتے ہوئے، وہ جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے نا سائڈ پہ لے جا کے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ لیں ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے بہت سارے ملک، اگر آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے نا تو پاکستان نعوذ باللہ تباہ ہو جائے گا، لیکن ہندوؤں کا اکلوتا ملک وہ نہیں میں زمین پہ رہنے دوں، تو مسلمان تو مطلب زندہ رہیں گے، اور رہیں گے، بے شک رہیں گے، تا قیامت رہیں گے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں، اور وہ جو میسج تھا وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا، تو اسی اسٹریٹجی کے حوالے سے 1987 میں یہ پبلک ہوا۔ ہندوستان کے مرحوم صحافی کلدیپ نائر، جو بیسیکلی پاکستانی تھے، بنو سے ان کا تعلق تھا، پھر 1947 میں ادھر چلے گئے۔ ویسے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے یہاں پہ بات کریں، جی دیکھیں آج کا دن ہمارے ہاں ایک عیسائی بھی منا رہا ہے، ہمارے ہاں ایک ہندو بھی منا رہا ہے، کسی بھی مذہب سے کسی کا بھی تعلق ہے، لیکن جب ملک پاکستان کے شہری کی بات آتی ہے نا، وہ اس دن کو لے کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اقلیت کو تحفظ نہیں دیا جائے گا، وہ بھی اپنے ملک سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں جتنا ہم محبت کرتے ہیں۔ تو ایک پھر یہ اگلا جو ڈیٹ لائن میں 1987 کی ڈیٹ ہے، جب ارادتاً ہماری گورنمنٹ نے کلدیپ نائر کو انٹرویو کروایا ڈاکٹر عبدالقدیر کا۔ اس انٹرویو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن بریک کا کیونکہ وقت ہے تو چھوٹی سی ایک بریک لے لیتے ہیں۔ تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارے ساتھ سکندر صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ سکندر صاحب، گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کی، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان سے، ایک بار جب ملاقات بھی ہوئی یونیورسٹی کے اندر، تو اتنے زبردست قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں وہ، مطلب صرف اور صرف اٹامک انرجی سے کسی سائنٹسٹ کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اوورآل اگر دیکھا جائے جیسے کول پروجیکٹ تھا ہمارا، اس کے اوپر بڑا زبردست ان کا کام تھا، پریزنٹ بھی کیا انہوں نے وہاں پہ، تو اس طرح کے ایسے مزید پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ ہڈن ہیروز ہوتے ہیں جن کے کام کو پبلک کے سامنے اس طرح سے نہیں، مطلب پڑھی لکھی کمیونٹی میں تو آ کے وہ پریزنٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جڑ کے مستقبل جو ہے وہ قوم کا بنایا جائے، لیکن عام عوام کی نظروں سے بہت سارے ایسے ہیروز اوجھل ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی یہ بڑی بدقسمتی ہے، میں خود اس پہ پریشان ہوں، ہماری جو بھی ارباب اختیار ہے نا۔ اب دیکھیں آپ جو بات کریں، ہم ان ہیروز کو پروجیکٹ نہیں کریں گے، ہماری نئی نسل کیسے کدھر موٹیویشن لے گی؟ تو میں خود ان لوگوں کو فالو کرتا ہوں اور مطلب ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، تو کول پہ ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو عوام کے سامنے لے کے آئیں۔ ہاں جو ہماری سیکرٹ ہے، نیشنل سیکرٹس ہیں، ان جتنا سیف رکھا جائے، لیکن جیسے کول کی آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح اور ہم نے پلانٹس کے اندر بڑا پھر کیمو تھراپی کے اندر جو ہے ہیلتھ سائنسز کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ پلانٹ سائنسز کے بہت سارے چیزیں ہیں جن کے اندر ان چیزوں کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، بے شمار ان کے فائدے ہیں اگر دیکھا جائے، اور بڑی پازیٹیوٹی کی طرف پاکستان جو ہے وہ موو ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ یہ دیکھیں جب یہ ادھر چاگی کی پہاڑیاں جو راسکو ہے نا، وہاں یہ ہمارے سائنسدان گئے تھے، تو میں نے چونکہ اس زمانے میں آ گیا تھا، لیکچرشپ تھی میری لاہور میں، میری پوسٹنگ تھی، تو لاہور میں زیادہ ذرائع تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو وہاں جتنے دن انہوں نے کام کیا ہے نا راسکو پہاڑیوں میں، وہی آپ ایپیسوڈ دیکھ لیں کہ کوئی وسائل نہیں ہے،
کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لاجسٹک نہیں ہے، نیند نہیں ہے، دن رات یہ سائنسدان کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ پلان تھا کہ 5 دھماکے ادھر کر کے 30 کو خضدار پہنچنا ہے وہاں. اور ان لوگوں کی قربانیاں ہمارے لیے جو ہے نا، ہم تو جتنا ان کو پروجیکٹ کریں گے نئی نسل ادھر آئے گی. ویسے آپ سکندر صاحب اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر ایک پڑھا لکھا جوان پیدا کر لیا جائے جو کریٹو بھی ہو، وہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہے. ایک شخص کے مطلب کام تو پورا ایک ٹیم ورک تھا، لیکن ایک سوچ جو بنا سکتا تھا، جس میں یہ کیپیبلٹی تھی، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے. اور اگر کئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم پیدا کریں، ضروری نہیں ہم نیوکلیئر کے اندر بہت ساری اور بزنس مین اچھے پیدا کر سکتے ہیں، سائنسدان اچھے پیدا کر سکتے ہیں، تو اس سے قوم کا مورال کتنا ہائی ہوتا ہے، دنیا کے اندر کتنا اچھا نام پیدا ہوتا ہے. یہ ہماری بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ہمیں موقع ملا تو وہ جو 100 گریٹ مین ہے نا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بک جو ہے، اس میں مرحلہ 100 گریٹ مین میں آدھے سے زیادہ سائنسدان اس نے رکھے ہو کہ جنہوں نے ملکوں کی کیا دنیا کی تقدیریں بدلی. تو ہمیں جتنا ان لوگوں کو پروموٹ کریں، پروجیکٹ کریں، ہاں جو کمنگ ہماری جنریشن ہے نا، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جب سنیں گے، ظاہر ہم انسپائر ہوتے ہیں نا جو بھی، تو ان کو سامنے لانا چاہیے. یہ پروجیکٹ ایک دفعہ انیشیٹ تو کر دیا گیا تھا، سوچا بھی جا چکا تھا کہ ہم نے نیوکلیئر پاور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن آپ نے بریفلی ابھی ریسورسز کے حوالے سے بات کی تھی کہ کھانا وغیرہ جو تھا وہ بہت ساری چیزوں کے مسائل تھے. اس حوالے سے بتائیے گا کیا ریسورسز تھی ہمارے پاس، کیونکہ آخری منٹ تک لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس میں دیکھیں جو ہماری کمٹمنٹ تھی نا، وہی ہمارا سورس تھا سب سے بڑا. چونکہ میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کسی سویلین کو جو سائنٹسٹ نہیں تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر ہمارا زیادہ تر معاشرہ بھی آپ کو پتا ہے ان پڑھ ہے، وہم بڑے ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں کون سا کوئی ٹی وی ہوتے تھے یا جرنلزم اس طرح سے جرنلزم اتنا ترقی، تو بہت زیادہ رسک تھا. اور ہر بندے کے اندر یہ جو ہوتی نا شک کی فضا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کہ کہیں ایسا آپ نے سنا ہی ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا کوئی غلط بٹن دب گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو اس ماحول کو میں تھوڑا سا فیل کر سکتا ہوں کہ جو بھی وہاں بندہ تھا نا، کوئی ایون ڈرائیور ہے، ایون کو مینیل وہ کام کرنے والا ہے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس رسک کو زندگی جو اوپر سے انٹرنیشنل پریشر، کتنا پریشر ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بلاسٹ ہم کرنے جا رہے تھے تو شدید خطرہ تھا. یہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے یہ بات کہی ہے کہ ایک دفعہ تو رات کو ہمیں آرڈر آیا کہ وائنڈ اپ کر دو سب کچھ، اٹیک ہونے والا ہے. ہاں ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جو جیٹ طیارے ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، تو سارا وائنڈ اپ کر کے آپ اپنی جانوں کو لے کے نکل جائیں یہاں سے. یہ رات کے کوئی 2-3 بجے انہیں میسج آیا، بڑے وہ جو سورس ہوتے ہیں نا اتھینٹک سورس، ان کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں اب جانے والے، ہمارا سب کچھ نہیں، ہاں جی ہمارا سب کچھ ایٹ سٹیک ہے، ہم یہ کر کے رہیں گے. تو یہ ایک لمحہ جو ہے نا ہماری قوم کے لیے، ہماری نئی نسل کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کر کے اس سے آگے جانا ہے دفاع وطن کے لیے. تو میں اس کو سٹوری کو مکمل کر دوں کہ 1987 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جو سادہ لفظ تھے وہ کلدیپ نائر کے لیے، چونکہ میں نے یہ براہ راست مشاہد حسین جو کوآرڈینیٹر تھے اس انٹرویو کے، ان سے میں نے تفصیل سے یہ بات سنی تھی. تو ڈاکٹر عبدالقدیر نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم نے بم بنا لیا ہے اور بنایا بھی ہندوستان کے لیے. یہ سٹرکچرڈ بات تھی. انہیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ نے کہنا ہے. تو اس لیے حالانکہ انہوں نے ظاہر ہے وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، بڑی احتیاط سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں ضروری تھا کہنا. جو بھی تھا بہتر جی بہت بہتر تھا. تو اس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا. اب انٹرنیشنل جو پاورز تھیں ان کا یہ تھا کہ یہ پاکستان نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی طرف سے ریڈی بیٹھا تھا. یہ اندر کی میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں، لیکن وہ اناؤنس نہ کرے پبلکلی کہ ہم نے. اچھا پھر جو واقعہ 96 میں ہوا ہے جا کے، پھر انڈیا کی شرارت ہے کہ انہوں نے پرتھوی میزائل کے تجربے تو کیے، ہم نے گوری کے کیے، لیکن 96 میں جو انہوں نے حرکت کی وہ یہ تھی کہ پرتھوی میزائل کے اوپر یہ اٹامک وار ہیڈ
یعنی آپ کہہ لیں کہ جو میزائل ہے اس کے اوپر جو ایمونیشن ہوگا وہ نیوکلیر بام کا وہ ہوگا. تو یہ جو معاملہ تھا یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ وہ الارمنگ تھا کہ یہ میزائل تو لانگ رینج کے میزائل ہیں 2,000 کلومیٹر آپ کو پتا ہے. اور یہ ڈرا کس کو رہے تھے؟ ہمیں ڈرا رہے تھے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ڈر پھر خود گئے بعد میں. جی تو چائنا تو ان سے ڈرنے والا نہیں، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ہم تو لداخ کے اندر کس طرح سے جوتے مار کے انہوں نے ہم تو نکالا. 1962 سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ نے نئی نسل نے تو ابھی دیکھ لیا نا. اچھا 96 میں اگر یہ حرکت نہ کرتا انڈیا تو علاقے کا جو پیس ہے نا وہ ریسٹور رہتا. بالکل. اور یہ معاملہ ایسا ہے فاطمہ، جتنی بھی ڈسکشن اس پہ کی جائے تو کم ہے. حنان بالکل، اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہم آج پورا دن بھی بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ بات کو ختم کر پائیں گے، کیونکہ پاکستان جب اٹامک پاور بن گیا تو ہر مسلمان، اور اسپیشلی کیونکہ ہم پہلے مسلمان ملک بھی تھے پوری دنیا کے اندر، 7واں ملک اور پہلا مسلمان ملک پوری دنیا کے اندر جو کہ اٹامک پاور ڈکلیئر ہوا تھا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آج بھی ہم فخر فیل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس ایگزامپل سے سیکھیں گی اور اپنے ملک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنی جانوں کو، اپنی خود کی ذات کو بھول کے کام کرتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سکندر صاحب کا. ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اگر ٹائم ہے کہ نیکسٹ ڈے ہر پاکستانی، میں ڈی ایچ اے لاہور میں میری پوسٹنگ تھی گیریزن کالج میں، ہر پاکستانی، ہر بندہ جس کیپیسٹی میں ہے نا وہ اپنے آپ کو ہیرو فیل کر رہا تھا. بالکل، اور ہیرو فیل کرنا بھی چاہیے تھا. اس قوم کا مستقبل جو بن چکا تھا وہ ہر ایک کی آنکھوں میں اس کی چمک تھی. بہت شکریہ سکندر صاحب آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. تو جی اب وقت ہے میرے اور حنان کے فیوریٹ سیگمنٹ کا، یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. بہت سارے لوگ ہمارے اسپیسیفکلی سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے ٹیون ان کرتے ہیں. جی اس سے پہلے کہ ہم کچن میں جائیں، آف کورس ہمیں اپنے آؤٹ فٹس کی تو حنان بات کرنی پڑے گی. میں اپنے آؤٹ فٹ کا بتاؤں تو اس کو اسپانسر کیا گیا ہے MS سگنیچر کی طرف سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمرز کے لحاظ سے فریش کلرز آپ کو ملیں جو کہ افورڈیبل بھی ہوں اور لک وائز بھی بہت اچھے ہوں، جو کہ نہ صرف کیجول بلکہ فارمل ویئر کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہوں، تو ڈیفینیٹلی MS سگنیچر سے اپنے کپڑے خریدیں. اور اسکرین کے اوپر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو جلدی سے وہ نمبر لیں اور میسج کر اپنا آرڈر پلیس کریں اور اپنے لیے مزے مزے کے کپڑے آرڈر کر لیں. بالکل. اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی اور ہیئر اسٹائل زبردست ہو تو ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے، ہیئر اسٹائل بھی بڑا میٹر کرتا ہے. میری ڈریسنگ حسن مظہر کی طرف سے کی گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فارمل اور سیمی فارمل شاپنگ کریں تو اس کے لیے آپ کو کوہ نور پلازا کے فرسٹ فلور پہ حسن مظہر جو کہ ہمارے فیصل آباد کے معروف ڈیزائنر ہیں ان کی شاپ پہ جانا ہوگا. کرتا پاجامہ اور اس کے ساتھ ساتھ زبردستی ویسٹ کوٹ جو ہیں وہ وہاں پہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زبردستی باڈی کیئر اور ہیئر اسٹائل بنوائیں اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ جناح کالونی آئی ڈی بیٹری کے بالکل فرنٹ پہ ان کی شاپ موجود ہے جہاں پہ جا کے زبردستی باڈی کیئر اپنی کروا سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب، ہمارا سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے اور چلتے ہیں کچن کی طرف. چلے جی اور آج کچن کی طرف چلتے جو ہے ہیں کیونکہ یہ اس اور کا ہمیں اس گھنٹے کا اس لیے شدت سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ ہماری تھکان کو دور کرنے کے لیے ایک مکمل پیکج اس سیگمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. جی ہاں بالکل حنان، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اب ایک روایت، ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے لازمی طور پر کچن میں چائے آپ لوگوں کے ساتھ بنانی بھی ہے اور اس کے بعد اپنے گیسٹ کو یا خود جو ہے ڈپینڈنگ آن دا سچویشن وہ پینی بھی ہے. تو جی آپ کو پتہ ہے ہمارا انتخاب ڈیئر ٹی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن آف کورس اس کا ٹیکسچر بلینڈ لازمی طور پر بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. کسی بھی چائے کا اگر آپ نے بتانا ہو کہ وہ کتنی اچھی ہے تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں جب آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا جو کلر اور ٹیکسچر ہے اور اسپیشلی جو خوشبو ہے نا. اور پورے اسٹوڈیو میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگ چائے بنانا جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چائے جو ہے وہ اچھی ہے کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے آپ کو ہر جگہ پر. بالکل. چائے جو ہوتی ہے نا اس کا سب سے پہلے یہ چیز بہت دیکھی جاتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ
اچھا ہو, اس کا کلر اچھا ہو, اس کا ٹیکسچر اچھا ہو. اور جب ڈیئر ٹی کی بات کی جاتی ہے تو ڈیئر ٹی کی تو پتیاں جو ہیں وہ دنیا کے بہترین باغات سے کلیکٹ کی جاتی ہیں, جہاں کے ٹیسٹ تو آپ بہتر ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسچر, رنگت اور ہر چیز میں یہ اپنا معیار خود اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دودھ جو ہے وہ پور کر دیا, لیکن اب جیسے ہی پتی کا پیکٹ کھولا جائے گا اور اسے پتی کو پور کیا جائے گا اس ساسپین کے اندر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اروما, اس کی مہک جو ہے ہمارے پورے لازمی طور پر حنان. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیئر ٹی کی جو پتی ہے وہ 2 طرح کی کوالٹی اور آف کورس ٹائپس میں اویلیبل ہے, جہاں پر ایک تو عام طرح کی ہے, یعنی کہ اگر آپ تھوڑی لائٹ چائے پینا پسند کرتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں لائک تھوڑی تیز طرح کی اور کڑک چائے آپ لوگ پسند کرتے ہیں, تو لازمی طور پر دانے والی جو ورژن ہے آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے, جو کہ آف کورس تھوڑی سی پتی کے استعمال سے بیسیکلی آپ کی چائے نا فل آن تیز بن جائے گی. اور جس سے ہماری زبان میں بولتے ٹرکوں والی چائے, جس کو ٹرک ڈرائیورز جو چائے پینا پسند کرتے ہیں, یا وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ ہیوی ورکنگ کرنی ہوتی ہے اور ان کے آورز رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اسپیشلی یہ چائے جو ہے. اور اگر آپ اس طرح کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پریفرنس ہے اس طرح کے, تو آپ نے دانے والی چائے جو ہے ڈیئر ٹی کی استعمال کرنی ہے. اس کے علاوہ حنان ایک کمپٹیشن بھی ہے جو کہ ڈیئر ٹی کی طرف سے ہولڈ کیا جا رہا ہے, جس کے اندر ہیرے کی انگوٹھی جو ہے آپ کو قرآن اندازی کے تھرو مل سکتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہیرے کی انگوٹھی جیت لیں, یا تو اپنے لیے جو خواتین دیکھ رہی ہیں, اور یا پھر ہسبینڈز ہو گئے, بھائی ہو گئے جو کہ اپنی وائفز کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی امی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جی لازمی طور پر آپ ڈیئر ٹی کا پیک خریدیں آرام سے. اس کے اندر جو آپ کو کوپن ملتا ہے اس کو آپ سینڈ کریں, جس کے بعد آپ ایک امیزنگ سی ہیرے کی انگوٹھی اپنے نام کر سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ جی جس کی بھی نکلے حنان, ویسے ہمیں بھی ٹرائی کرنا چاہیے, شاید ہماری نکل ہے. بالکل, ہیرے کی انگوٹھی کی تو ٹرائی ہوتی ہے, لیکن جو مین فوکس ہوتا ہے نا سب کا, وہ ہوتا ہے کڑک چائے پہ, کیونکہ چائے ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ اسے نشے کی طرح استعمال کرتے, دن رات استعمال کرتے, اور صبح کو بھی پیتے ہیں, رات کو بھی پیتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک وہ کھانے کے بعد چائے. اور حنان ہمارا بھی تو یہ ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے جیسے ہی آفس آنا ہوتا ہے 9 بجے کے قریب, اس کے بعد ہم نے لازمی طور پر جو ہے چائے تیار کرنی ہوتی ہے. ہم نے تو پی لی ہے, لیکن آج چائے ہم خاص طور پہ اپنے مہمان اور راشد صاحب ہمارے جو بڑے پیارے کیمرہ مین ہیں, یعنی آپ جس کیمرے سے آج میرا خیال ہے حنان ہمارے جو کیمرہ مین ہے نا, انہی کے لیے یہ چائے جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں آج, کیونکہ ان کی محنت ہے, ہماری یہ پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا اور ہمارا یہ جو ساتھ ہے وہ اتنا خاص ہوتا ہے, اتنا اچھا گزرتا ہے. تو جی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, اسی لیے اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک جسچر کے طور پہ آج چائے جو ہے ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں ڈیئر ٹی کے حوالے سے, تو کچھ خصوصیات ایسی بھی ہیں, اسپیشلی ٹی لیوز کی اگر بات کریں, کہ کوالٹی ٹی لیوز کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کو جو پتی ملے گی وہ جتنا اچھا ٹی لیو ہے اس کے حوالے سے ملے گی. اور ڈیئر ٹی کے ٹی لیوز خصوصی طور پر جو ہے وہ باغات سے چنے جاتے ہیں, جس کے بعد ان کا اتنا اچھا بلینڈ ہوتا ہے کہ منٹوں کے اندر چائے جو ہے تیار ہو جاتی ہے, بالکل وقت نہیں لگتا ہے. اور جو بھی آپ کی پریفرنس ہو, کیونکہ کچھ لوگ دودھ پتی بھی پریفر کرتے ہیں, تو دودھ پتی بھی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو منٹوں کے اندر تیار ہو جائے گی. اور ہمارا اسٹوڈیو جو ہے وہ تو میں واؤچ کر سکتی ہوں کہ مہک اٹھتا ہے ڈیئر ٹی کی خوشبو سے جب بھی اس کو بنایا جاتا ہے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں ٹو بی آنیسٹ اگر میں بات کروں تو ہماری ٹیم 2 سے 3 دفعہ تو دن میں آرام سے ڈیئر ٹی ہے جو تیار کر لیتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے چائے تو تیار ہو چکی ہے, اور چائے تو تیار ہے, انہیں کپس کے اندر پور کر کے پریزنٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم فاطمہ بریک لے لیں, تو بریک لیں گے ایک چھوٹا سا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آج کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے, اور اس مبارک دن کا آغاز جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے درود پاک پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور آج خاص طور پہ ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ جرت, بہادری, عاجزی, انکساری, تقویٰ, پرہیزگاری کے اوپر گفتگو کریں گے. تو جب بھی ان چیزوں کا نام لیا جاتا ہے تو جناب امیر حمزہ جو ہیں ان کا لقب لازمی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ جرت اور بہادری کے اندر بھی ان کا ثانی نہیں ملتا تھا, عاجزی انکساری میں نہیں ملتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قربت بہت زیادہ تھی, محبت بہت زیادہ تھی. احد کے مقام پر جو امیر حمزہ تھے انہوں نے وصال پایا, پیٹ کے اندر جو ہے وہ نیزہ لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ تقریباً 70 دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جناب امیر حمزہ کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا, جس سے ان کی محبت کا
اندازہ لگایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جب اسلام قبول کیا جناب امیر حمزہ نے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ اوورآل ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ پیر سید حسن مصطفیٰ صاحب موجود ہوں گے، تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. حسن بھائی بتائیے گا کہ جناب امیر حمزہ سے محبت اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے عاجزی، پرہیزگاری، تقویٰ کا پیغام دیتے تھے اور اصحاب ان پہ کس طرح سے عمل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کس طرح سے ان چیزوں پہ عمل کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یا ایتھا النفس المطمئنہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں. آج برکتوں والا دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ یوم تکبیر بھی ہے. تو پاکستان ایک ایٹمی اسلامی طاقت بنا اور پہلی اسلامی طاقت بنا. اس پہ میں سب کو، وہ ہماری پاک افواج ہو، انہیں خراج عقیدت ہے. اس وقت کے جتنے بھی سربراہ تھے، پرویز مشرف صاحب تھے، پھر ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جن کی ساری محنت سے پاکستان اسلامی طاقت بنا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آج کے پاک دن کا صدقہ ہماری افواج کو سلامت رکھے اور اسلام اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. ساتھ ہی دعا میں شامل کر لیتے ہیں ہمارے کشمیری بھائی اور فلسطینی بھائی. اللہ تعالیٰ انہیں آزادی کی نعمت سے مالا فرمائے. جیسے ہم اپنی بڑی پیاری زندگی اور خوشگوار زندگی اس آزاد خطے میں گزار رہے ہیں، اللہ کرے وہ گھڑیاں ان کو بھی نصیب ہو. ایک مشہور ہے کہ ہمارا ان سے تعلق کیا تو آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. نبی پاک میں آتا ہوں موضوع پہ وہ ضمن آپ نے بعض دیر بھی آگئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوری امت مسلمہ، کیونکہ آپ نے جہاد اور سارا اس موضوع ایک جسم کی مانند ہے. آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، وہ آنکھ میں ہو، کان میں ہو، فنگر میں ہو، یا پاؤں کے کسی حصے میں ہو، یا پیٹ کی ہو، تو انسان ساری رات بے چین رہتا ہے، سو نہیں سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح امت مسلمہ میں کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو پورے جو مسلمان ہیں وہ بے چین رہیں گے. اللہ تعالیٰ وہ بے چینی ہمیں بھی نصیب فرمائے. ویسے یہ جو پچھلا جمعہ گیا ہے وہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ قبلہ اول کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور انہوں نے جو ریلیاں نکالی، مظاہرے کیے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، اس کا امر پہلے ہے. اس پہ اتنا ہی احتجاج کیا جا سکتا ہے جتنا پاکستان کا آئین کہتا ہے. اور پر امر احتجاج کرنا یہ پوری دنیا میں ایک اصول ہے اور پوری دنیا میں احتجاج ہوتا بھی ہے. اور امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ وغیرہ وہاں بھی احتجاج ہوا ہے. اس کے ساتھ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو آج 15 شوال کو یوم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنایا گیا اور آپ نے ابتدائیہ ان کے بارے میں فرمایا. یہ آپ کے چچا جان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی. اچھا یہ دعویٰ تو بہت سے صحابہ کرام بھی کرتے، امتی بھی کرتے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ سے بے حد محبت رکھی جاتی. یہ آپ سنیں گے آگے کہ کیسے آپ کا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ظلم ہوا، یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور ابو جہل جو اسلام کا دشمن تھا اس نے ایک دفعہ بہت ہی ستایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. پتھر مارنا اور دیگر اذیتیں دینا وہ اس کے برے کام تھے. ایک دفعہ بہت اذیت دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف فرما ہوئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سر انور پر جو ہے وہ چوٹ آ گئی اور زخم جو ہے وہ آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ آپ کا سر مبارک پہ وہ پٹی مرہم کر رہی تھی جو بھی اس وقت اویلیبل تھا. تو حضرت امیر حمزہ باہر شکار کو گئے تھے. یہ واپس آتے ہیں
تو آپ کو ایک لونڈی ملتی ہے، اور حضرت امیر حمزہ کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ اور سیدہ امیر حمزہ کی رضائی والدہ وہ ایک ہے۔ حضرت صہیبہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کچھ دن دودھ پلایا ہے، اور انہوں نے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو وہ لونڈی ملتی ہے، تو حضرت امیر حمزہ آتے ہیں، جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بہادری کا کیا کہنا، کیا فائدہ، مفہوم ہے آپ کی بہادری کا، شجاعت کا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا آج تمہارے بھتیجے کو سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے بہت مارا ہے، بہت اذیت دی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اسی وقت اپنا وہ پروگرام اگلا جو بھی تھا تبدیل کیا، آپ سیدھا خانہ کعبہ چلے گئے، اور ابو جہل وہاں موجود تھا۔ تو آپ نے ایک زوردار جو ضرب ہے نا وہ اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ اب وہ ہم نواؤں کے ساتھ بیٹھا تھا، چاہتا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ بھی کر دیتا، اور کچھ لوگ کھڑے بھی ہوئے، لیکن ابو جہل نے کہا منع ہو جاؤ، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، یہ بہت بہادر ہے اور شجاعت ہے۔ یہ آپ کی صفت وہ ہوتی ہے، اپنے تو مانیں گے محبت والے، لیکن غیر اگر کہے تو وہ کیا بات، وہ کہتا نہیں آج نہ ان سے لڑنا۔ تو انہوں نے معاملہ پوچھا، انہوں نے کہا باز یہ کہ آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ستایا ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے اسی میں سے کسی نے سوال کیا، اور ابو جہل کے متعلق بھی آتا ہے کیا تم نے اسلام قبول کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ خیر آپ نے اچھی طرح ضرب لگا کر واپس آئے کہ اب میں خوشی سے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ آپ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس نے آپ کو تکلیف دی اور تکلیفیں دیتا رہا ہے، میں آج اس کا سر پھوڑ آیا، اور اسے میں یہ دھمکی لگا آیا ہوں کہ آج کے بعد تو دیکھنا ذرا امام الانبیاء کی طرف، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گفتگو سن کر اطمینان سے جو ہے وہ تشریف فرما رہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ خوش نہیں ہوئے؟ فرمایا پیارے چچا میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ اب بہت سی روایتیں اس میں مدارج النبوت کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں گے؟ ارے فرمایا ہاں۔ فرمایا لو بھتیجے سن، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ بس یہ کہنا تھا، امام الانبیاء کا وہ پیارا پیارا چہرہ جو ہے وہ کھل کھلا اٹھا، اس پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شعر وہ جو آپ ان کے چہرے کے متعلق سنتے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لال نورانی ہے، کالی زلف سے آنکھ مستانی ہے۔ تو آج بڑی خوبصورت لائٹ چہرے سے نکلی، آج وہ چہرہ پہلے ہی حسین ہے، اور وہ کیا وہ محجبی ہو گیا اور حسن کی معراج پہ پہنچ گیا۔ اور جب مسکراہٹ آتی ہے اس چہرے پہ سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، سونے پہ بلکہ سونا بھی کیا، سونا بھی کیا، سونا کیا اور سہاگا کیا ہے وہ ہے نا، تو کو جا من کو جا۔ وہ تبھی انہوں نے کہا نا کتھے بہن سبحان اللہ با اجمالا کا با احسانا کا با اکمالا کا، کتھے بہر علی کتھے تیری صدا گستاخ اکھی کتھے جالن کا۔ تو اب وہ جب چہرہ خوش ہوا اس، اور یہاں مزے کی بات ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارکہ کا فرق بتایا جاتا ہے وہ کتابوں میں 2 سال کا بھی آتا ہے کہ 2 سال آپ بڑے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزری، والہانہ عقیدت میں گزری۔ چچا ہونے کے ناطے بھی حدیث پاک ہے، اور اسے بھی مدارج النبوت کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے، فرمایا مجھے چچاؤں میں سب سے اچھے چچا وہ حضرت امیر حمزہ لگتے تھے۔ 2 کی جو ہے وہ جن سے محبت میرے نبی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام ہوگا۔ جی بخاری صاحب میں بتا رہا تھا، آج بھی آپ کو وہ پروگرام سے پہلے اہل تصوف اور اہل طریقت وہ مدینے کا کتب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کو مانتے، اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس سے اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔
حضرت امیر حمزہ دو چچا ہیں، حضرت ابن عباس اور حضرت امیر حمزہ نبی پاک کے چچا، جن کے مناقب بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، بلکہ 7ویں آسمان پر لکھا پایا حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ تو کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ 7ویں آسمان پر جن پر یہ لکھا گیا ہے اور اسے آسمانی ملائکہ بھی پڑھتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے۔ حضرت امیر حمزہ اسلام لانے کے بعد مدینہ پاک میں کے بعد ہی تمام لڑائیاں شروع ہوئی، یہ یاد رکھ لیں، ہجرت سے پہلے باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، تنگ کیا گیا، ہجرتیں ہوئی، لیکن ہجرت کے بعد 2 قسم کی جو لڑائیاں ہیں، ایک غزوات ہے اور ایک کو سرایا بولا جاتا ہے۔ سرایا غزوات اس میں بولا جاتا ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے، اور سرایا ان لڑائیوں کو بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ٹیم کو تیار کیا، خود آپ نے شرکت نہیں فرمائی اور آپ سے فرمایا کہ جا کر جو ہے فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر لڑے۔ تو اسلام کی جو سب سے پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، اس میں جو امیر بنایا گیا ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بنایا سب سے پہلے، یعنی جو اسلام کا سب سے پہلا علم ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھ آیا، اور انہی کے ہاتھ بعد میں آتا رہا۔ بدر کے مقام پر پہلی لڑائی بھی آپ نے وہ صحابہ کرام کو لے کر حضرت امیر حمزہ کے، ادھر سے ابو سفیان وہ تھے، کفار مکہ تھے، لیکن وہ جب لڑائی شروع ہوئی تو بیچ میں بندے پڑ گئے، اور جیسے وہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کروا دینا یا جو بھی افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حل کروا دینا، وہ کروایا گیا پرانی کہتے۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مدد کے لیے باقاعدہ ملائکہ کو اتارا، اور اقبال نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو حضرت امیر حمزہ کی شجاعت کو دیکھیں کہ آپ نے عتبہ کو وہاں قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ لیڈر تھے بڑے بڑے کفار، یہ ابو سفیان ہو گیا، عتبہ ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، شیبہ ہو گیا، اور یہ جو عتبہ ہے۔ اچھا، عاجزی اور انکساری کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ عاجزی اور انکساری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیتے تھے عاجزی اور انکساری کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لانے کے بعد جو سب سے معراج پر ہوں گے لوگ، وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور متقی کیا ہے کہ مفہوم ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں گزار دینا۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے، تو آپ نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر وہ اسے پگ ڈنڈی ایک راستہ بولا جاتا ہے کچا، وہ ایک راستہ ہو اور اس راستے کے دونوں جانب جھاڑیاں ہو کانٹے دار، تو انسان کیسے گزرے گا؟ تو سوال کرنے والے نے مطلب جب ان کی بات کو سنا تو فرمایا حضرت عمر سے ایسے گزرے گا کہ اپنے کپڑوں کو بالکل سمیٹ لے کر، راستہ تنگ ہے، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور بالکل وہ سمٹ کے سنبھل کر قدم رکھ کر گزرے گا کہ میرا کپڑا دائیں کانٹے سے نہ پھنس جائے، بائیں سے نہ لگ جائے۔ بالکل اسی واقعہ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ سید حسن مجتبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر صاحب کیا کہیں گے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو تعلیمات زندگی کو گزارنے کے حوالے سے دی جاتی تھی کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزر بسر کرنا چاہیے، کاروباری حالات میں کس طرح سے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ کس طرح سے اپنانا چاہیے، اخلاق پہ کیا توجہ ہمیں دینی چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے کیا کہا، نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے کیا کہا، دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی تعلیمات کیا دیں، اس حوالے سے بتائیے۔ جی شکریہ۔
جزاک اللہ۔ یہ وہی میں وہ تقوی کی بات کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو فرمایا کہ وہ راستہ خاردار ہو اور انسان نے گزرنا ہو تو بڑا سمٹ کر گزرتا ہے اور بڑا سوچ کر قدم رکھتا ہے۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہی جو مثال ہے وہ انسان کی زندگی گزارنے کی ہے، کہ اس نے زندگی گزارنی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ بڑا سوچ اور سمجھ کر گزارنا ہے، کہ قرآن و حدیث کے مطابق گزارے، اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ جیسے آپ نے پہلے سوال کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کو سچ بولنا اس کو چاہیے، ماں باپ کا ادب ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہے نا، یہ جو ساری باتیں جو ٹاپک آپ نے گفتگو کے اندر، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، اور یہ زندگی کا حسن بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہو، آپ چھوٹے سے گفتگو کریں تو کیسے کریں، بڑوں سے کریں تو کیسے کریں۔ اگر پیسہ آ گیا ہے تو آپ کے اندر تکبر اور غرور نہ آئے، عاجز رہے، اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کو دینے والا، ذلت کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بیدک الخیر، ہاں بیدک الخیر، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب زندگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آپ کے وہ سوالوں میں سے جو سوالیہ آیت، الذی خلق الموت والحیات، اللہ اپنی شان بتاتا ہے میں وہ پروردگار ہوں جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھ سکوں تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم دنیا میں کرتے کیا ہو، تو کرنا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو، آیات کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے لیے بنایا گیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں زندگی گزاری، پھر یہ بھی کہہ دیا زندگی بھی دی، موت بھی دی، پھر ساتھ بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے جو سب کو تقریباً ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم کسی بھی قرآن پاک کی ایک آیت اور ترجمے کو سمجھ لیں، اصل میں عربی پڑھنا نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے، جس کے لیے آپ یہ نشستیں بار بار جمعۃ المبارک کو آپ سجاتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی آگاہی ہو، دین کے بارے میں پتہ چلے، سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موت کا امیر ہو غریب، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور امیر کی بھی قبر ویسی ہے اور غریب کی بھی ویسی ہے، کفن وہی ہے، وہی معاملات ہے۔ یہ سمجھ کر، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کہ سمجھ کر آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا فرمایا، تو نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تو دعویٰ کریں اور پھر نماز کو قائم نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس میں پھر آپ کے وہ جو سارے سوال ہیں، پہلے نماز کی قبولیت، اب اپنے زندگی کے عملوں کو دیکھیں کہ آپ کے اندر آیا تبدیلی آئی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے، ابا جان سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، فرمایا پڑھا ہے، فرمایا وہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نقشے قدم پر چل کر جو ہے وہ زندگی کو کامیاب کیا جا سکتا ہے اور زندگی کی معراج پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر کائنڈنس اور نرم دلی کے حوالے سے، ہمدردی کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح سے کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی جو ہے دل میں رکھ کر ڈیل کر سکتا ہے؟ نرمی کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں گا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑا بہترین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تقریباً 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پاس رہے، ان کی غلامی پہ رہے، تو حضرت انس نے، کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا معاملہ پیش کیا، تو فرمایا 10 سال کے اندر ایک لمحہ بھی نہیں ایسا آیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا ہو۔ شفقت کی انتہا ہے۔ 10 سال بڑا پیریڈ ہے، آپ کہیں اپنے متحد کو کہیں 10 گھنٹے گزار کے بتائے تو اچھا، ویسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت پرسنالٹی تھی جی کہ دنیا بھر ان کی غلام ہونا چاہتی تھی،
اور وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. غلاموں کو آزاد کرتے تھے. اسی میں اپنے بخاری صاحب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ماں کانا محمد اباحت من جانب, یہ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ آئی ہے. حضرت زید, واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن اس کا جو نرمی اور شفقت کے والے سے آپ نے بہت ہمارے سوال کیا میری بہن نے, وہ ایسے حضرت زید کو خریدا اور خرید کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس پیش کر دیا. چھوٹے سے بچے تھے اور آپ کے بارے میں کوئی آتا ہے کہ اغوا کر آئی یا گم ہو کر آئی, یہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے. تو باہر کے حضرت جو زید تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے. اس وقت غلام رکھنے کا ایک رواج تھا, اب وہ نہیں ہے. تو آتا ہے کہ حضرت زید کے پیرنٹس, ان کے رشتہ دار, انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے کہ پتہ لگا زید ادھر ہے. جب مکہ آئے تو حضرت زید کے مالک کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجائے ہوئے, کوئی معاملہ نہیں, اب چلے جاؤ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سب سے شفیق وہ ہے, سب سے مکے کے بہتر وہ ہے. تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ پھر حضرت زید اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا جی جو زید آپ کا غلام ہے, اس کے تو والدہ بڑی پریشان ہے اور بہت رو رہی ہے اور گھر والے بڑے پریشان ہیں, آپ ان کو آزاد فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے وہ پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو مشعل راہ ہے, اخلاق, نرمی اور عاجزی. فرمایا ایسے کریں, آپ زید سے پوچھ لیں, اگر یہ جانا چاہتا ہے تو یہ آزاد ہے, اس کو لے جائیں. کیا بات ہے. اب اس سے جو دلچسپ بات ہے وہ میں بھی ایک طالب علم ہوں, میں نے ایسا واقعہ نہیں پڑھا کوئی اور کہ حضرت زید کے جو اب رشتہ دار ہیں وہ حضرت زید کے پاس گئے. حضرت زید بڑے پیار سے ملے, بتایا تمہاری والدہ رو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, چلے. حضرت زید مل کر بڑے خوش ہوئے, فرمانے لگے آپ سچ کہتے ہو کہ میری والدہ میری جدائی میں بڑا رو رہی ہوگی, میرے والد مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, میرے چچا آپ بہت پیار کرتے ہیں, لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم ان سب پیاروں کو ایک طرف کر لوں, اللہ کے نبی نے جو پیار دیا ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے. تو کہا چلے پھر. فرمایا انہوں نے تو مجھے آزاد کر دیا, لیکن سنیں میں اب باقی جو زندگی ہے وہ نبی پاک کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ایک میں نے نہیں آج تک پڑھی ایسی مثال کہ غلام کو آزاد کیا جا رہا ہے اور ادھر اس کے پیرنٹس, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار منتظر ہے کہ وہ کھوئے ہوئے ہیں یا وہ گم شدہ ہے یا ان کو بیچ دیا یا جو بھی معاملہ پیش ہوا وہ سب کو. اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب اعلان فرمایا کہ زید آج کے بعد میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہے. پھر شفقت کی انتہا کر دی اور محبت کی انتہا کر دی. انہوں نے حضرت زید نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے والا. اور نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت ہے یہی اب محبت میں آئے ایمان کی جان ہے, یہی ایک ایمان کی معراج ہے. جتنی محبت کہ اسی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا عہد کا واقعہ کریں کہ ایک خاتون بیٹھی ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام سے اظہار محبت اور شفقت کیا تھا, کیا معاملہ تھا, اور لوگ آپ سے, آپ کے غلام آپ سے کیسی محبت کرتے تھے کہ ایک خاتون راستے میں بیٹھی ہے. تو یہ جب عہد کے میدان سے واپس آیا جا رہا ہے تو وہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے محبوب وہ کیسے ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے. تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے باپ شہید ہو چکے. وہ کہہ رہی میں نے اللہ کے محبوب کا پوچھا. وہ لوگ گزر جاتے ہیں, پھر آتا ہے ان سے پوچھتی تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی شہید ہو چکے. اب وہ ٹولی گزرتی ہے, آپ بیٹھی ہے, پھر بتاتی کہ اللہ کے محبوب کیسے. تو بتایا جاتا ہے آپ کے بچے شہید ہو چکے, شوہر شہید ہو چکے. انہوں نے کہا میں پوچھتی ہوں کہ اللہ کے محبوب کیسے ہے. تو وہ پھر انہیں کچھ بتاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بالکل خیریت سے ہے. تو وہ خاتون اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اگر میرے محبوب, میرے آقا, میرے ملجا, میرے بابا ٹھیک ہے تو سب کچھ درست ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی محبت تھی اور اس خاتون کی کہ ہر چیز اللہ کے نبی پر قربان کر. بالکل. اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بات کرنے سے بھی دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے, زندگی روشن ہو جاتی ہے. یہی بات کی نشانی. اگر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں کیونکہ ان کی زندگی سے, جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اس سے ہم ہر انسان, ہر مسلمان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اپنے والدین کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کس طرح سے والدین کی عزت کرنی چاہیے. جی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
یہ بہت اچھا. یہاں کا صرف ایک جملہ وہ جو میرے ذہن میں آنا بڑا ضروری ہے اور عوام الناس کے لیے بھی، اہل محمد کے لیے اور پورے پاکستان پوری دنیا کے لیے. حضرت امیر حمزہ کا چونکہ دل تھا، ایک جملہ، آپ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف سے باقاعدہ، یہ 3 کلومیٹر دور ہے احد، آپ کے مزار اقدس پر تشریف لاتے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت دیگر صحابہ اکرام کا بھی نبی پاک کے وصال کے بعد یہی رہا ہے کہ آپ کے مزار اقدس پر تشریف لاتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ اپنے والدین دیکھیں، سب سے پہلا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا ہے، ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد جو مقام بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہ ماں کا بتایا جاتا ہے، اور ماں کے بعد باپ کا بتایا جاتا ہے. آج میری بہن اور بھی بہنیں آتی ہیں اور سوال کرتی کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں وہ خوشحالی نہیں ہے، رزق میں کمی ہے. ان میں ایک بہت بڑی وجہ والدین کی نافرمانی ہے اور قطع تلقی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا رب کی رضا ہے. والد کی رضا رب کی رضا ہے، اور جنت والدہ کے قدموں کے تلے ہے. یہ والدین کا مقام ہے، اور والدین کو دیکھ لینا یہ مقبول حج کا ثواب ہے. اب حج بڑا مشکل ہے، میرا خیال 60,000 مقبول کا لفظ جو استعمال یہ بخاری صاحب یہ جو لفظ ہے نا مقبول کا، یہ بڑا ہے کہ مقبول حج کا. اب دیکھیں بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ واحد حج بتا دیا کہ جو قبول ہوگا ہی قبول ہی ہوگا. اور دیکھیں اس بار تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، مکہ اور مدینہ کے اندر 60,000 حجاج کو اجازت دی جائے گی پورے ورلڈ میں سے. 1 لاکھ سے زیادہ تو صرف پاکستان سے جاتے تھے ہم، لیکن کرونا کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کرونا سے بھی اہل اسلام کو نجات عطا فرمائے. مکہ پاکی مدینہ پاکی اللہ تعالیٰ روڑکوں کو بحال کرے، اور ہماری پاکستان کی روڑکوں کو بھی بحال فرمائے. تو اتنا خرچ کرنے کے بعد پھر جیسے بخاری سارے کا پتہ نہیں وہ آدھے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن والدین کو دیکھ لینا مقبول حج کا ثواب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بس یہاں میں ایک عرض کروں اسی میں کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ایک بندہ 10 بار دیکھے یا 70 بار دیکھے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، اگر کوئی 100 بار دیکھے تو 100 حجوں کا ثواب ہے. اور والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو آج کے پروگرام سے ناظرین اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی بار. تب تک کے لیے اللہ حافظ.